وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ان فقراء مہاجرین کے لیے الذین اخرجوا جنہیں نکالا گیا من دیارہم ان کے گھروں سے واموالہم اور ان کے مالوں سے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اور وہ تلاش کرتے ہیں اللہ کا فضل اور رضامندی وینصرون اللہ ورسولہ اور وہ مدد کرتے ہیں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اولئک هم الصادقون یہی لوگ سچے ہیں۔ پیچھے مال فے کی بات ہوئی ہے۔ یہودیوں کے قبیلہ بنو نذیر جب انہوں نے بدعہدی کی، غداری کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش کی، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ تشریف لے آئے اور پھر آپ نے ان کے اوپر چڑھائی کی اور آپ نے ان کا محاصرہ کر لیا۔ یہ شروع میں اپنے قلعوں میں بند ہو کے بیٹھ کے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور پھر انہوں نے صلح کر لی اس شرط پر کہ ہمیں جتنا ہم سامان لے جا سکیں سواریوں پر، ہمیں وہ سامان لے جانے کی اجازت دی جائے، ہمیں یہاں سے جلا وطن کر دیا جائے، ہماری جان بخشی کر دی جائے۔ ہم یہ پیچھے پڑ چکے ہیں۔ تو باقی جو اب ان کے گھر تھے اور ان کے باغات تھے تو وہ مال فے کے طور پر ان کی حیثیت مال فے کی تھی۔ مال فے کی حیثیت مال غنیمت سے مختلف ہوتی ہے۔ مال غنیمت لڑائی کرنے والے مجاہدین میں بھی تقسیم ہوتا ہے 4/5 حصہ، یعنی 80% حصہ مال غنیمت کا مجاہدین میں تقسیم ہوتا ہے، اور جو 5 حصے ہیں مال غنیمت کے اس کی مختلف مدیں ہیں جن مدوں میں وہ خرچ ہوتا ہے، جیسے ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا۔ لیکن مال فے یہ مجاہدین میں تقسیم نہیں ہوتا، یہ سارے کا سارا ان 5 مدوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ مال غنیمت کا 20% حصہ، 5واں حصہ وہ مخصوص مدوں میں خرچ ہوتا ہے، 80% حصہ مجاہدین میں تقسیم ہوتا ہے، لیکن مال فیض سارا کا سارا
مجاہدین میں تقسیم نہیں ہوتا، وہ 5 مدوں میں تقسیم ہوتا ہے، جن کا ذکر ہم پچھلی آیت کریمہ میں آیت نمبر 7 میں پڑھ چکے ہیں۔ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، کہ جو بھی مال فے ملے تو وہ اللہ اور رسول کا ہوتا ہے، یا قریبی رشتہ داروں کا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار آپ کے اہل بیت، یا یتیموں کا ہوتا ہے نمبر 3، یا مسکینوں کا نمبر 4، یا مسافروں کا نمبر 5۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار آپ کے اہل بیت، کیونکہ اہل بیت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات کے لیے اور اہل بیت کے لیے صدقہ جائز نہیں ہوتا، تو ان کے لیے اللہ نے مال فے میں حصہ رکھا ہے اور مال غنیمت کے 5ویں حصے میں حصہ رکھا ہے۔ تو مال فے سارے کا سارا ان کے لیے ہوتا ہے، مال غنیمت کا 5واں حصہ ان کے لیے ہوتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، 10ویں پارے کے شروع میں۔ بہرحال یہ تفصیلات ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ وہ بعض مفسرین وہ کہتے ہیں اللہ کے لیے سے مراد یعنی اللہ کا اور اللہ کے رسول کا، یہ اللہ کے لیے ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے سے مراد ہے خانہ کعبہ کا، اللہ کا حصہ خانہ کعبہ میں، تو یعنی یہ ایک اس وقت کا خاص حکم نہیں ہے، یہ آئندہ کے لیے بھی حکم تھا نا، کہ کسی بھی بستی سے کوئی بھی مال فے حاصل ہو جائے، ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری، کسی بھی بستی والوں سے، تو اللہ کا حصہ اور رسول کا حصہ ایک ہی ہے، یا پھر اللہ کا حصہ جو ہے وہ خانہ کعبہ میں، مسجدوں میں یا ایسی جگہوں پر، اور جو رسول کا حصہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی خراجات کے لیے، اور جو ذی القربہ کا حصہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے لیے۔ اور یہ سارے کے سارے رشتہ دار نہیں ہیں، ان کی بھی تفصیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کن رشتہ داروں کو ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار ہیں کسی وقت انشاءاللہ وضاحت کروں گا، ان میں سے بنی مطلب اور بنی ہاشم یہ مال غنیمت اور مال فے میں حصہ دار ہوتے ہیں۔ بنی مطلب اور بنی ہاشم، اصل میں کوئی ضرورت مند ہوگا تب بھی وہ لے گا، جو ضرورت مند نہیں ہوگا تو جو ضرورت مند ہو اس کو ہی اپنے ضرورت کے مطابق لینا چاہیے۔ باقی جو اب جس کے پاس اپنے اخراجات ہوں گے واللہ عالم وہ اس میں حصہ دار ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ زیادہ واضح بات تو یہی ہے کہ جو ضرورت مند ہیں وہی، واللہ عالم۔ ومن کان غنیا فلیستعفف، جو غنی ہے وہ بچا رہے، ومن کان فقیرا فلیاکل بالمعروف، جو فقیر ہے تو معروف کے مطابق کھا لے۔ تو قریبی رشتہ داروں سے مراد یہاں بنی مطلب اور بنی ہاشم۔ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کے بھائی کا نام ہے، اور ہاشم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام ہے۔ آپ کے دادا عبد المطلب کے والد ہیں ہاشم، تو ایک تو ہاشم کی ساری اولاد، چاہے وہ عبد المطلب اور ان کی اولاد ہو، اور چاہے وہ ہاشم کے بھائی مطلب تھے ایک ہاشم کے بھائی، تو ان کی اولاد ساری کی ساری، یہ جاہلیت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، چاہے مسلمان تھے چاہے کافر تھے، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حامی تھے، جاہلیت میں بھی، اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے بعد بھی۔ اسلام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جی یہ مسلمانوں کو حصہ ملے گا، کافروں کو نہیں ملے گا، لیکن یہ حصہ صرف بنی ہاشم اور بنو مطلب لیں گے۔ بنی عبد شمس وضاحت کر ہی دوں آپ کے سامنے مختصر طور پہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ کے والد کا نام ہے عبداللہ، اور آپ کے دادا کا نام ہے عبد المطلب۔ یہ عبد المطلب بھی اصل میں آپ سمجھیے کہ ان کا اصل نام یہ نہیں ہے، ان کا اصل نام شیبہ ہے، آپ کے دادا کا، کہتے ہیں انہیں عبد المطلب ہے، اور آپ کے پردادا کا نام ہے ہاشم، اور پردادا کے والد کا نام ہے عبد مناف۔ یعنی جو عبد مناف ہے یہ آپ کے دادا کے دادا ہیں، عبد مناف۔ اب جو عبد مناف ہے ان کے اصل میں 4 بیٹے تھے، ایک ہاشم ہے، ایک مطلب ہے، اور ایک
عبد شمس ہے اور ایک نوفل ہے. یہ بھائی ہیں ہاشم کے، مطلب، عبد شمس اور نوفل. تو ہاشم کی اولاد کو بنی ہاشم کہتے ہیں. بنی ہاشم میں ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کا اصل نام ہے شیبہ. ان کو عبد المطلب کیوں کہتے ہیں؟ حالانکہ مطلب تو یہ ہیں. اصل میں جو ہاشم کے بیٹے، ہاشم اپنے نانکوں کے میں گئے ہوئے تھے، وہیں فوت ہو گئے، تو ان کے بیٹے تھے شیبہ. تو پھر مطلب جا کر شیبہ کو لائے تھے مکہ مکرمہ، یعنی چچا جا کر اپنے بھتیجے کو، ہاشم کے بیٹے شیبہ کو ان کے نانکوں سے لائے. تو جب وہ نانکوں سے لائے ان کو مکہ مکرمہ میں، مکہ والوں نے نہیں دیکھا تھا شیبہ کو پہلے. تو جب مطلب شیبہ کو لائے مکہ مکرمہ میں، تو شیبہ بھتیجے تھے، مطلب چچا تھے. تو بھتیجے نے چچا کی سواری کی لگام پکڑی ہوئی تھی خدمت کے طور پر، اور بھتیجے کے طور پر لوگوں نے سمجھا جیسے غلام خرید کے لائے ہیں. تو لوگوں کو نہیں پتا تھا، بعد میں پتا لگا کہ یہ تو بھتیجے ہیں. تو ان کا لقب عبد المطلب پڑ گیا کہ مطلب کا غلام. مطلب سے مراد یہ مطلب ہے چچا، اصل مطلب ان کا نام ہے مطلب. یہ ہاشم کے بھائی کا نام ہے، عبد مناف کے بیٹے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کے بھائی ہیں مطلب. تو آپ کے پردادا کا نام ہاشم ہے اور آپ کے پردادا کے 3 بھائی ہیں، مطلب، عبد شمس اور نوفل. تو اب ہاشم کی جتنی بھی اولاد ہے، وہ عبد المطلب ہوں یا شیبہ یا دیگر بیٹے ہوں، اور عبد المطلب کی جتنی بھی اولاد ہے، تو یہ سب بنی ہاشم ہے. اور پھر بنی مطلب. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب پہلے تو بھائی ہوتے ہیں، بعد میں جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو پھر اپنی اپنی دلچسپیاں اور بچوں کے مفادات سامنے آ جاتے ہیں. پھر بھائیوں سے زیادہ رشتہ قریبی بچوں کا ہو جاتا ہے، تو بچوں کی وجہ سے اور اختلافات ہو جاتے ہیں بعض دفعہ بھائیوں میں. بعض دفعہ ایسے اختلافات ہوتے ہیں کہ وہ اختلافات دشمنی تک، اللہ معاف کرے، مقدموں تک جا پہنچتے ہیں. تو یہ عبد مناف کے جو 4 بیٹے تھے، ان میں 2 بیٹوں کا آپس میں ان کی دوستی تھی، اور یہ ایک فیملی کی طرح رہتے تھے. اور جو 2 بیٹے ہیں عبد شمس، نوفل، ان کی آپس میں دوستی تھی، اور ان کی ہاشم اور مطلب سے ناراضگی، دشمنی ہو گئی. یہ پرانے زمانے کی بات ہے، اسلام سے پہلے کی بات ہے. تو یہی معاملہ ان کی اولاد میں آیا اور یہ آگے بڑھتا گیا سلسلہ. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، اس اعلان سے پہلے بھی بنی ہاشم اور بنی مطلب آپس میں ایک دوسرے، وہ ایک خاندان کی طرح رہتے تھے. اور عبد شمس اور نوفل، بنی عبد شمس اور بنی نوفل، وہ ان کے مخالف تھے اور یہ ان کے مخالف تھے. عربوں میں قبائلی سسٹم تھا، تو ایک قبیلے والا اپنے قبیلے والوں کی بڑی اہمیت اس کے ہاں ہوتی تھی. کسی شخص سے کوئی قتل ہو گیا، کسی کی کوئی دشمنی ہو گئی، تو وہ ایک شخص کی دشمنی نہیں ہوتی تھی، پورے قبیلے کی ہوتی تھی. اور اگر ایک شخص پہ کوئی زیادتی ہوتی تو وہ پورا قبیلہ اس کا بدلہ لیتا تھا. تو یہ جو آپس میں قبائلی عصبیت تھی، یہ بنی ہاشم اور بنی مطلب میں تھی. بنی عبد شمس، بنی نوفل جو ہے، وہ یہ عصبیت بھی نہیں رکھتے تھے، نہ یہ ان کے بارے میں رکھتے، نہ وہ ان کے بارے میں رکھتے. سمجھ آ رہی ہے؟ نبی علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا. نبوت کا اعلان جب کیا، اس کو تو سارے کافر تھے، سارے ہی جو ہیں وہ کوئی بھی فطرت پر نہیں تھا، سارے ہی جو ہیں وہ شرک اور ان قسم کی چیزوں میں مبتلا تھے. اللہ ماشاء اللہ اکا دکا لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو حنیف کہتے تھے، وہ اکا دکا لوگ تھے. پھر ان میں سے لوگ مسلمان ہوئے. اچھا، مسلمان ہونے سے وہ تو بعد کی بات ہے جو مسلمان ہوئے. مسلمان ہونے سے پہلے بھی جیسے میں نے ذکر کیا، بنی ہاشم بنی مطلب آپس میں ایک خاندان کی طرح رہتے تھے. بنی عبد شمس بنی نوفل سے تعلق نہیں رکھتے تھے، اور یہ ان سے تعلق نہیں رکھتے تھے. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، کوئی مسلمان ہوا یا نہ ہوا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں وہ کھڑا تھا، اسی قبائلی عصبیت کی وجہ سے. سارے بنی ہاشم، سارے بنی مطلب آپ کے محافظ تھے قبائلی سسٹم کے تحت، چاہے وہ مسلمان تھے چاہے مسلمان نہیں تھے، سوائے ایک شخص کے، ابو لہب.
باقی سب آپ کے ساتھ تھے. ابو طالب آپ کو آخر تک مسلمان نہیں ہوئے، صحیح بخاری وغیرہ کی مشہور روایات ہیں، انہوں نے موت کے وقت کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا، مسلمان نہیں ہوئے، لیکن پوری زندگی آپ کی حمایت کرتے رہے. اس طرح دیگر لوگ بھی، جو مسلمان ہوا وہ بھی، جو مسلمان نہ ہوا وہ بھی، تو یہ آپ کی حمایت کرتے رہے. اسی قبیلے وہ جو قبائلی ان کا ایک تعلق ہوتا تھا. تو بنی عبد شمس بنی نوفل نے آپ کی کبھی حمایت نہیں کی، نہ اسلام سے پہلے، جاہلیت میں بھی نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا اعلان کرنے کے بعد بھی نہیں. بلکہ وہ جو شیب ابی طالب جس کو ہم کہتے ہیں، وہ جو بائیک آؤٹ ہوا تھا، وہ بائیک آؤٹ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا، وہ پورے خاندان کا تھا. وہ بنی ہاشم اور بنی مطلب کا بائیک آؤٹ تھا، سوائے ابو لہب کے سب کا بائیک آؤٹ تھا، چاہے کوئی مسلمان تھا یا نہیں تھا، کیونکہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے. اور پتہ تھا دوسرے لوگوں کو، قریش کو پتہ تھا کہ اگر ہم تکلیف دیں گے، اگر ہم نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہ ایک فرد واحد کا معاملہ نہیں ہے، یہ پورے بنی ہاشم اور بنی مطلب کا معاملہ ہے. چاہے مسلمان ہیں کہ چاہے کافر ہیں، وہ ہم سے جو ہے نا وہ بدلہ لیں گے. پھر انہوں نے بعد میں ایک چال چلی تھی، شیطان بھی اس چال میں اور اس ندوہ میں شریک تھا. انہوں نے یہ چال چلی کہ تمام قبیلوں کا ایک ایک نوجوان لے لو اور وہ سب مل کے حملہ کریں اور قتل کر دیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. تو اب بنی ہاشم اور بنی مطلب جو ہیں وہ تمام قبائل کا تو مقابلہ نہیں کر سکیں گے، وہ پھر لازماً خون بہا پر، دیت پر راضی ہو جائیں گے. اکیلا کوئی قبیلہ اس دشمنی کو مول لینے کو تیار نہیں تھا. بہرحال یہ سب باتیں آپ نے سیرت میں پڑھی ہوئی ہیں. تو شیب ابی طالب میں بھی یہ مسلمان اور کافر سب معصور ہوئے تھے، سب کا بائیک آؤٹ ہوا تھا، چاہے مسلمان تھے چاہے کافر تھے. بنی ہاشم بنی عبد المطلب، بنی عبد شمس بنی نوفل کا بائیک آؤٹ نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ نہ پہلے ساتھ تھے نہ بعد میں ساتھ تھے. باقی جو مسلمان ہو گئے بنی عبد شمس اور نوفل میں، وہ مسلمان ہونے کی وجہ سے ساتھ شریک ہو گئے، لیکن وہ جو قبائلی، وہ جو خاندانی حمیت تھی وہ نہیں تھی بنی عبد شمس اور بنی نوفل میں، بنی ہاشم سے بنی مطلب سے. واللہ اعلم. تو جب یہ رشتہ داروں کو مال غنیمت کے 5ویں حصے میں سے حصہ کا اعلان ہوا، احکامات اترے اور مال فے میں سے ہوا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ دیا. آپ نے صرف بنی ہاشم اور بنی مطلب کو حصہ دیا، بنی جو مسلمان تھے ان کو دیا، بنی کافروں کو تو ویسے ہی نہیں. تو جو بنی عبد شمس اور بنی نوفل کے مسلمان تھے ان کو حصہ نہیں دیا آپ نے رشتہ داری والا. حضرت عثمان بنی عبد شمس میں سے ہیں، حضرت عثمان بن عفان. یہ بنی عبد شمس جو ہیں، عبد شمس کے بیٹے کا نام ہے امیہ، امیہ کے بیٹے کا نام ہے حرب بن امیہ، اور حرب کے بیٹے کا نام ہے ابو سفیان، اور ابو سفیان کے بیٹے کا نام ہے معاویہ. یہ امیر معاویہ جن کو ہم کہتے ہیں. تو یہ امیر معاویہ اور ابو سفیان سب اموی خاندان سے ہیں، اور اسی خاندان کی رشتہ داری حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی اسی خاندان سے ہیں، اموی خاندان سے. اور انہوں نے اصل میں کہا کہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ ہونا چاہیے. حضرت علی نے کہا کہ ابھی حالات کریٹی کر لیں، اور وہ آپس میں سیاسی اختلاف ہوا. تو وہ ایک خاندانی تھوڑا سا مسئلہ بھی تھا وہاں، کہ اب حضرت معاویہ کہتے تھے کہ حضرت عثمان اموی خاندان کے تھے، ان کا بدلہ ہونا چاہیے، ان کو کیوں شہید کیا گیا ہے، جو لوگ تو ان سے پہلے بدلہ لیا جائے. تو حضرت عثمان آگے، اور بنی نوفل میں سے ایک مسلمان تھے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حصہ دیا قریبی رشتہ داروں کا، آپ نے صرف بنی ہاشم کو نہ دیا. اگر بنی ہاشم کو دیتے تو باقی لوگ کہتے کہ ٹھیک ہے، بنی ہاشم تو آپ کے زیادہ قریب ہیں، ہاشم تو آپ کے اپنے پردادا ہیں نا، اب ان کی اولاد عبد المطلب شیبہ کی اولاد، وہ تو آپ کی قریبی ترین رشتہ دار تھی. لیکن آپ نے وہ جو حصہ دیا رشتہ داری کا، وہ حصہ آپ نے بنی ہاشم کو بھی دیا، بنی مطلب کو بھی دیا. جب بنی مطلب کو آپ نے دیا تو بنی عبد شمس اور بنی نوفل کے مسلمان آگے، وہ کہنے لگے کہ جو جتنی رشتہ داری آپ کی بنی مطلب سے ہے اتنی رشتہ داری تو ہم سے بھی ہے. اگر دیکھیں تو جس طرح وہ پردادا کے بھائی کی اولاد ہے، ہم بھی تو پردادا کے بھائی کی اولاد ہیں. تو آپ نے پھر ان کو یہی جواب دیا. آپ نے فرمایا کہ ہم جاہلیت میں اور اسلام میں بھی ہم ایک تھے، تم ہمارے مخالف تھے، تم الگ تھے. تو اب یہ جو وہ رشتہ داری کا حصہ ملے گا تو مسلمان کو، لیکن وہ صرف بنی ہاشم اور بنی مطلب کو ملے گا، اور انہی لوگوں پر صدقہ حرام ہے، بنی ہاشم اور بنی مطلب پر. تھوڑی سی بات گہری ہے، میں نے آپ کو تھوڑا سا مختصر انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو یہ بنی عبد شمس اور بنی نوفل
یہ بھی آپ کے رشتہ دار ہیں اتنے ہی جتنے بنی مطلب آپ کے رشتہ دار ہیں. بنی ہاشم زیادہ قریبی رشتہ دار ہیں, وہ تو آپ کے اپنے پردادا ہیں. باقی سب آپ کے پردادا کے بھائی کی اولاد ہیں, وہ تیسری پشت سے آپ کے سیکنڈ کزن یا اس طرح کر کے وہ ان کے دور کی رشتہ داری بنتی ہے. بنی مطلب کے بھی بنی عبد شمس بنی نوفل کی, لیکن بنی مطلب تو اس ولی ذی القربہ والے حصے میں شریک ہوتے ہیں بنی ہاشم کی طرح, لیکن بنی عبد شمس اور بنی نوفل شریک نہیں ہوتے. چلیں بہرحال اب یہ جو مال فے کے احکامات اترے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو مال فے ہے یہ جس طرح اللہ کا رسول کا اور رشتہ داروں کا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کا اور یتیموں کا, مسکینوں کا اور مسافروں کا حصہ ہے, تو یہ حصہ فقراء مہاجرین کو بھی ملے گا. یعنی وہ جو مسکین کا ذکر پیچھے ہے, اس مسکین کے اندر سب سے پہلے کون آئے گا؟ اس سب سے پہلے یعنی صرف فقیر نہیں دیکھنا چاہیے, ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کون دین پر کتنا عمل کرنے والا ہے, کس نے دین کے لیے کتنی قربانی دی ہے. تو سب سے زیادہ قربانیاں دین کے لیے, سب سے پہلی اور سب سے زیادہ قربانیاں تو مہاجرین کی ہیں, جن کو باقاعدہ مکہ مکرمہ سے ہجرت پر مجبور کر دیا کفار نے. تو یہ مال فے کا حصہ اللہ نے خاص طور پہ الگ سے ذکر کر دیا, اگرچہ پیچھے ان کا عمومی ذکر ہو چکا ہے مساکین کے اندر, لیکن اللہ نے بطور خاص ان کا ذکر فرمایا کہ یہ مال فے کا حصہ خاص طور پر فقراء مہاجرین کو ملنا چاہیے. کون ہے یہ فقراء مہاجرین؟ اللہ تعالیٰ ان کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں, خوش بخت لوگ, الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم, جن کو ان کے گھروں سے ان کے مالوں سے نکال دیا گیا صرف اللہ کی رضا کے لیے, صرف وہ اللہ کی رضا کے لیے. انہوں نے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کی, لوگ ان کے دشمن ہو گئے اور لوگوں نے ان کو ان کے گھروں سے بھی نکال دیا اور ان کے مالوں سے بھی نکال دیا. ان سے ان کے گھر بھی چھین لیے, ان کے مال بھی چھین لیے. کفار مکہ نے, قریش نے گھر بھی چھوڑنے پڑے, مال بھی چھوڑنے پڑے. بلکہ کئی مہاجرین نے ہجرت کے وقت مال ساتھ لینے کی کوشش کی, کفار نے کہا یہ مال چھوڑ کے جاؤ, اگر ہجرت کرنی ہے تو یہ مال چھوڑ کے جاؤ ورنہ ہم تمہیں ہجرت بھی نہیں کرنے دیں گے. تو کئی صحابہ کرام کو جو ہے وہ سارا کا سارا مال چھوڑنا پڑا, انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے سب کچھ قربان کیا. تو اس کی طرف اشارہ ہے. اور فرمایا کہ جو انہوں نے ہجرت کی ہے اور ان کو گھر اور مالوں سے نکلنا پڑا ہے, یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, وہ تلاش کرتے ہیں اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا. ان کے سامنے صرف اور صرف ایک ہی مقصد تھا کہ اللہ راضی ہو جائے اور ہمیں اللہ کا فضل نصیب ہو جائے. ہمارے لیے اللہ کا فضل سب کچھ ہے, اللہ کی رضا سب کچھ ہے. دنیاوی مال و دولت, گھر بار, دیکھیں انسان کے نظر میں گھر کی کتنی اہمیت ہوتی ہے, اس کے مال کی کتنی اہمیت ہوتی ہے, جو پورا اس نے مال کمایا ہوتا ہے. تو انہوں نے اللہ کے لیے, اللہ کے رسول کے لیے انہوں نے اپنے گھروں سے, مالوں سے, ہر چیز کو قربان کرنا انہوں نے گوارا کر لیا. صرف اللہ کی رضا مطلوب تھی, اللہ کا فضل مطلوب تھا. اللہ کا فضل حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کی رضا تلاش کرتے ہوئے, جب انسان اللہ کی رضا تلاش کرتا ہے اور اللہ کے لیے کام کرتا ہے تو اسے اللہ کی طرف سے نعمتیں حاصل ہوتی ہیں. انہوں نے کہا ہمیں دنیاوی نعمتیں ملے نہ ملے, اللہ کا فضل ہمیں حاصل ہو جائے. اللہ کو راضی کرنے کی وجہ سے ہمارے لیے اللہ کا فضل کافی ہے, ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, چاہے دنیاوی چیزیں ہمیں ملتی ہیں کہ نہیں ملتی. تو اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے اور اللہ کی رضا تلاش کرتے ہوئے وہ نکلے اپنے گھروں سے, اپنے مالوں سے. وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور وہ مدد کرتے ہیں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. فقراء مہاجرین, انہوں نے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی مدد کی. اللہ کی اور اللہ کے رسول کی مدد کی سے کیا مراد ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد سے مراد ہے اللہ کے دین کی, اللہ کے دین کو غالب کرنے میں جو ان سے ہو سکا وہ انہوں نے کیا. اس کو کہتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد کرنا. اس سے مراد یعنی ظاہری معنوں میں, حقیقی معنوں میں اللہ کی مدد کرنا. اللہ کی مدد کون کر سکتا ہے؟ اللہ کو کسی کی مدد کی محتاجگی نہیں ہے, اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کرتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا جان مال سب کچھ قربان کرتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان نثار کرتا ہے اور ہر چیز قربان کرنے پر تیار ہے, اللہ فرماتے ہیں تم در حقیقت اللہ کی مدد کر رہے ہو. اللہ اس کو اپنی مدد قرار دیتے ہیں صرف اس عمل کی شان بلند کرنے کے لیے کہ یہ عمل اللہ کے ہاں کتنا بلند و بالا عمل ہے. اللہ فرماتے ہیں در حقیقت تم نے اللہ کی مدد کی ہے, حالانکہ اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں ہے. اس کی آپ مثال ایسے سمجھیں جس طرح کوئی شخص صدقہ کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں تم نے اللہ کو قرض دیا, حالانکہ اللہ کو قرض کی ضرورت نہیں ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرض دے قرض حسنا, فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا,
اللہ اس کو کئی گنا بڑھا دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں تم نے اللہ کو قرض دیا، حالانکہ اللہ کو قرض کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف جو انسان صدقہ کرتا ہے اللہ نے اس صدقے کی شان بلند کرنے کے لیے کہ تم اللہ کو دے رہے ہو، اور اللہ کو تم جب دے رہے ہو اور اللہ کو قرض دے رہے ہو، قرض تو جو اچھے اخلاق کے لوگ ہیں، جو کریم لوگ ہوتے ہیں، وہ قرض واپس کرتے ہیں، اور جب تم صدقہ کرتے ہو اور تم سمجھو کہ تم اللہ کو قرض دے رہے ہو، اللہ سے بڑھ کر کریم کون ہوگا؟ تو اللہ سے بڑھ کر قرض کو واپس کرنے والا کون ہوگا؟ تمہیں یہ درجہ عظیم ملے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اصل میں صدقے کی فضیلت بیان کرنے کے لیے اسے اللہ کا قرض قرار دیا۔ بالکل اسی طرح دین اسلام کے غلبے کی کوشش، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انسان سب کچھ قربان کرنے پر تیار ہو جائے آپ کے لیے، آپ کے احکامات کے لیے، تو اس کو اللہ اور رسول کی مدد قرار دیا۔ یہ بالکل وہی انداز ہے جس طرح قرآن کریم میں ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، سورہ محمد میں، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کریں گے اور تمہارے قدم بھی مضبوط کریں گے۔ اللہ کی مدد کرو اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی جہاد۔ اگر تم جہاد کرو گے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کرو گے، تو تب تمہیں اللہ کی مدد ہوگی۔ تم کو گھر بیٹھے ہمیں اللہ کی مدد مل جائے، ہم دشمن پر غالب آ جائیں، ہمیں دنیا کے اندر خلافت مل جائے، دنیا کے اندر عروج مل جائے، یہ گھر بیٹھے نہیں مل سکتا۔ اس کے لیے جو ہے وہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے دامے درمے سخنے انسان کو اپنے جان مال سب کچھ اللہ کے لیے بیچنا پڑے گا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے خرید لیے ہیں مومنوں سے ان کے جانیں اور ان کے مال، اور اس کے بدلے مومنوں کو جنت دے دی ہے، یقاتلون فی سبیل اللہ۔ تو اس کو قرار دیا کہ یہ گویا کہ اللہ کی مدد ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام ہمیشہ اپنے امتیوں سے، اپنے حواریوں سے کہتے رہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو، صحابہ کرام کو حکم ہے، اے ایمان، صحابہ کرام کو اور ہمیں بھی سب کو حکم ہے اللہ کا، اے ایمان والو کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ، کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے کہا تھا میرا مددگار اللہ کے لیے، اللہ کی طرف کون ہے جو میری مدد کرے، میری ذات کی مدد نہیں ہے، یہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کون ہے جو میرا مددگار بنے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں، اللہ کے مددگار ہیں، یعنی اللہ کے دین کے غالب کرنے میں ہم سب کچھ کریں گے۔ اور گویا کہ یہ اللہ کی مدد بھی ہے اور اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ کی مدد بھی تھی، اور اللہ نے اسی کی طرف اس امت کو بھی بلایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ، اور ہماری مدد تب ہوگی، ہمیں غلبہ تب ہوگا، ہمیں عروج تب ہوگا، ہمیں دنیا کی امامت خلافت تب نصیب ہوگی جب اللہ کے دین کے غالب کرنے کے لیے ہم نکلیں گے۔ تو فرمایا کہ مہاجرین کی یہ نمایاں صفت ہے کہ مہاجرین انہوں نے اللہ کا فضل، اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اور انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد، وہ اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین، کہ اللہ رب العالمین کی گواہی ہے مہاجرین کے لیے، اور اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ مہاجرین سچے ہیں کس بات میں؟ جو انہوں نے دعویٰ کیا اللہ پر ایمان کا، نبی پر ایمان کا، جو دعویٰ کیا منہ سے اس دعوے کو پورا کیا، اس دعوے پر عمل کیا۔ اور بدبخت ہے وہ شخص جو کہ نہیں، یہ جھوٹے تھے، اور ایسے لوگ ہیں مسلمان کہلاتے ہیں اپنے آپ کو اور کہتے ہیں جھوٹے تھے، سارے جھوٹے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بس 2-3 لوگ بچے، باقی سارے ہی منافق ہو گئے۔ اللہ ان کے ایمان کی گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا فضل تلاش کرتے تھے، اللہ کی رضا تلاش کرتے تھے، اللہ اور رسول کی مدد کرتے ہیں، اللہ ان کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں، اور اللہ عرش کے اوپر سے فرماتے ہیں یہ سچے ہیں۔ اور یہ بدبخت آگے سے کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سچے نہیں تھے، یہ تو منافق تھے۔ مجھے بتائیے منافق کو کون سچا کہے گا؟ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ بعد میں اگر نعوذ باللہ جو وہ کہتے ہیں وہ بات صحیح ہے، اللہ کو نہیں پتا تھا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے پاس جانے کے بعد بدل جانا ہے۔ جس نے بدل جانا ہے، اللہ اس کے سچائی کی اور اس کی جو ہے وہ گواہی دیتا رہے، اس کے فضائل بیان کرتا رہے قرآن میں، اللہ کو نعوذ باللہ پتہ ہی نہ ہو اور بعد میں وہ بدل جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ ان کی تعریفیں کر رہے ہیں، قرآن کریم بھرا پڑا ہے صحابہ کرام کی مدح اور توصیف میں۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، اللہ راضی ہو گیا ان مومنین سے جو درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ راضی ہو گیا، یہ کہتے نہیں وہ بعد میں بدل گئے تھے،
جس نے بعد میں بدلنا تھا اللہ اس سے کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں میں جو کچھ ایمان تھا اللہ نے جان لیا. یہ کہتے ہیں نہیں وہ ایمان بدل گیا، وہ ایمان تھا ہی نہیں، وہ تو نفاق تھا. اللہ فرماتے ہیں جو ان کے دلوں میں تھا اللہ نے جان لیا. یہ کہتے ہیں نہیں ایمان تو تھا ہی نہیں، وہ تو نفاق تھا، دنیاوی مفادات تھے. اب مجھے بتائیے کہ قرآن کریم کی بات صحیح ہے کہ ان کی بات صحیح ہے؟ تو اللہ تعالیٰ مہاجرین کے فضائل بیان کر رہے ہیں اور اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو ان کے گھروں سے ان کے مالوں سے نکال دیا گیا. وہ اللہ کا فضل تلاش کر رہے تھے، اللہ کی رضا تلاش کر رہے تھے اور اللہ کے رسول کی مدد کر رہے تھے، اور یہی لوگ سچے تھے اپنے دعوی ایمان میں. تو یہ لوگ سب سے پہلے مستحق ہیں مال فے کے. والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے جگہ دی، جنہوں نے جگہ اختیار کی گھروں میں اور ایمان میں، من قبلہم ان سے پہلے. اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ اختیار کی گھروں میں، گھروں سے مراد مدینہ کے گھر ہیں، والایمان اور ایمان میں، من قبلہم ان سے پہلے. یعنی وہ لوگ بھی مال فے کے بہترین سب سے زیادہ مستحق ہیں کہ جنہوں نے جگہ حاصل کی گھروں میں، یعنی مدینہ کے گھروں میں، اور ایمان میں جگہ حاصل کی من قبلہم مہاجرین سے پہلے. مہاجرین سے پہلے سے مراد ہے مہاجرین کے آنے سے پہلے. مہاجرین سے پہلے سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ مہاجروں سے پہلے ایمان لے آئے، نہیں، مراد ہے مہاجرین کی ہجرت سے پہلے. اور وہ لوگ جنہوں نے گھروں میں جگہ اختیار کی، یعنی مدینہ کے گھروں میں، یعنی جو مدینہ کے گھروں میں رہتے تھے، انصار رہتے تھے مدینہ کے گھروں میں، اور ایمان میں جگہ حاصل کی، انہوں نے ایمان قبول کیا من قبلہم مہاجرین سے پہلے، یعنی مہاجرین کی ہجرت سے پہلے. مہاجرین کی ہجرت کرنے سے پہلے یہ مدینہ کے گھروں میں بھی رہتے تھے اور یہ مسلمان بھی ہو چکے تھے. یہ نہیں کہ مہاجرین کے آنے کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی ہو، مہاجرین نے تبلیغ کی ہو تو یہ مسلمان ہوئے ہوں. نہیں، ان کو اللہ نے ان گھروں میں جگہ پہلے دے دی تھی، پہلے سے ان گھروں کے مالک تھے، اور ایمان کی توفیق اللہ نے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مہاجرین کی ہجرت سے پہلے اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق دے دی تھی. کیسے؟ حضرت مصعب بن عمیر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بھیج دیا تھا. اصل میں مدینہ منورہ کے جو لوگ تھے وہ مختلف وفد کی صورت میں حج کے لیے آتے تھے، تو وہ بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ کی صورت میں حج کے موقع پر وہ آتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے مکہ مکرمہ میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی کہ میں اللہ کا نبی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا، حضرت مصعب بن عمیر نے انہیں دعوت دی، لوگ مسلمان ہوتے گئے. پھر یہ لوگ آتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا یہ سب سے بڑی سعادت تھی ایک مسلمان کے لیے. تو یہ آتے حج کے لیے اور آپ سے ملتے، اور آپ سے انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، یہاں مشرکین مکہ آپ کو تنگ کر رہے ہیں. تو آپ نے کہا کہ مجھے ساتھ لے جانا آسان نہیں ہے، پوری دنیا تمہارے مخالف ہو جائے گی. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم آپ کی جان و مال سے مدد کریں گے، آپ کے لیے جانیں قربان کریں گے، ہر ممکن قربانی دیں گے. تو اللہ کا حکم بھی یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما لیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے، مہاجرین کی ہجرت سے پہلے یہ وہاں رہتے تھے، گھروں میں جگہ انہوں نے حاصل کی ہوئی تھی، اور ایمان میں بھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے داخل ہو گئے. ان لوگوں کے لیے بھی مال فے میں حصہ ہے، ان کے غریبوں کے لیے بھی. یحب تبوؤا الدار، انہوں نے جگہ حاصل کی، جگہ اختیار کی گھروں میں، مدینہ کے گھروں میں، والایمان اور ایمان میں. مدینہ کے گھروں میں بھی وہ رہتے تھے پہلے سے، اور ایمان میں بھی جگہ حاصل کر لی. من قبلہم، من قبلہم سے مراد وہ جو پیچھے مہاجرین کا ذکر ہے، مہاجرین سے پہلے. مہاجرین سے پہلے سے یہ مراد ہرگز نہ لیں کہ یہ مہاجرین سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے. مہاجرین پہلے مسلمان ہیں، ان سے یہ تو بعد میں مسلمان ہوئے. من قبلہم سے مراد ہے کہ مہاجرین کی ہجرت سے پہلے، مہاجرین کے ایمان سے پہلے نہیں، مہاجرین کی ہجرت سے پہلے، مدینہ آنے سے پہلے. مہاجرین کے مدینہ آنے سے پہلے یہ مدینہ میں رہتے تھے اور ایمان میں بھی جگہ حاصل کر چکے تھے. سب تو مکہ مکرمہ نہیں گئے، اکثر لوگوں نے، تقریباً تمام لوگوں نے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا تھا، سرداروں نے بھی، عام لوگوں نے بھی، حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ پر. اور پھر ان میں کچھ لوگ بیعت عقبہ کے لیے آئے، 1 سال 2 سال، ٹھیک ہے جی، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی اور آپ کے ساتھ وعدے وعید کیے.
تو اللہ تعالیٰ ان کی تعریف فرما رہے ہیں۔ دیکھیے 2 گروہوں کی سب سے زیادہ اہمیت ہے اسلام میں، وہ جو پہلے مسلمان ہوئے، مہاجرین سب سے پہلے مسلمان ہوئے، بعد میں انصار مسلمان ہوئے۔ تو مہاجرین کی فضیلت اور انصار کی فضیلت ہے، جس طرح سورۃ توبہ میں ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ سبقت لے جانے والے پہلے لوگ خواہ مہاجرین میں سے ہوں خواہ انصار میں سے ہوں، والذین تبعوہم بإحسان، اور تیسرے وہ لوگ جو ان کی پیروی کریں مہاجرین کے اور انصار کی نیکی کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ سے راضی، اللہ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کر دیا ہے، مہاجرین کے لیے بھی انصار کے لیے بھی، اور جو ان کے نقش قدم پہ چلے۔ قرآن کریم بھرا پڑا مہاجرین اور انصار کی تعریف سے اور ان کے جو فضائل ہیں ان سے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ مال فہ فقراء مہاجرین کے لیے بھی ہے، جن کا پچھلی آیت میں ذکر ہوا، اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے، ان فقراء کے لیے بھی ہے، ان انصار کے لیے جو گھروں میں جگہ حاصل کر چکے تھے اور ایمان میں جگہ حاصل کر چکے تھے مہاجرین کے آنے سے پہلے۔ یحبون من ہاجر الیہم، پھر ان کی بڑی ایک فضیلت کیا تھی، ایک بڑی خصوصیت کیا تھی انصار کی، کہ یہ محبت کرتے تھے ان سے جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے۔ انسان جو کسی پر بوجھ بنے، انسان عام طور پہ اس سے تنگ ہوتا ہے، لیکن انصار جو ہیں انہوں نے بڑے کھلے دل کے ساتھ، بڑے ہی شوق کے ساتھ، بڑی رغبت کے ساتھ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین کو انہوں نے ویلکم کہا، خوش، بہت اللہ فرماتے ہیں محبت کرتے تھے مہاجرین سے، ان کو مہاجرین سے محبت تھی۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے انصار کی۔ اللہ تعالیٰ انصار کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ قرآن کریم بھرا پڑا ہے کہ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا، وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ، یہ مہاجرین ہیں۔ والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی اور جنہوں نے مدد کی، یہ انصار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں، دونوں گروہ۔ اللہ تو پکے ایمان کی گواہی دیں اور بعد میں آنے والے گروہ کہیں کہ نہیں ان میں سے بس 1-2 ہی تھے، 3 ہی تھے، باقی تو سارے کے سارے مرتد ہو گئے، یہ نہ ان کی باتیں قرآن کے صریح خلاف، احادیث مبارکہ کے صریح خلاف۔ قرآن کریم میں آپ کو بتا رہا ہوں بھرا پڑا ہے، ہم اکثر ایسی آیتیں قرآن کریم میں پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے تو ان کے دلوں کا تقوی کے ساتھ امتحان لے لیا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کا تقوی کے لیے امتحان لے لیا۔ یہ کہتے ہیں نہیں منافق تھے، والعیاذ باللہ۔ تو یہ مال فے کے جو حقدار ہیں بہترین، وہ انصار بھی ہیں جنہوں نے گھروں میں جگہ حاصل کی اور ایمان میں جگہ حاصل کی مہاجرین سے پہلے۔ یحبون من ہاجر الیہم، وہ محبت کرتے ہیں ان سے جو ان کی طرف ہجرت کرے، وہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ وہ کیا محبت کرتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ وہ ہمارے لیے بطور مہمان، ہمارے پاس بطور مہمان آئے ہیں، ہم نے ان کا دھیان رکھنا ہے، یہ محبت بھی کرتے ہیں۔ اور جو مہاجرین کی فضیلت ہے انصار کو اس کا بھی پتہ ہے کہ مہاجرین ہم سے افضل ہیں۔ کیوں افضل ہیں؟ کیونکہ وہ مہاجرین سے پہلے وہ انصار سے پہلے مسلمان ہوئے۔ جو فضیلت مہاجرین کی ہے وہ فضیلت انصار کی نہیں ہے، انصار کی ان کے بعد ہے۔ اس کے باوجود مہاجرین جو ہیں، انصار مہاجرین سے محبت کرتے ہیں۔ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، اور وہ نہیں پاتے اپنے سینوں میں کوئی حاجت اس سے جو وہ دیے گئے۔ وہ اپنے سینوں میں، یہ انصار اپنے سینوں میں کوئی حاجت نہیں پاتے۔ حاجت سے کیا مراد ہے؟ یا حاجت سے مراد حسد ہے۔ یہ انصار اپنے سینوں میں کوئی حسد نہیں پاتے، مما اوتو، اس سے جو وہ دیے گئے۔ کون دیے گئے؟ مہاجرین۔ جو مہاجرین کو اسلام میں مقام حاصل ہوا، مہاجرین کے بارے میں یاد رکھیے ان کا مقام انصار سے زیادہ ہے، کیونکہ وہ ایمان میں سبقت لے جانے والے ہیں، اور جو سبقت لے جاتا ہے وہ مقدم ہوتا ہے ہمیشہ۔ اور مہاجرین 13 سال سبقت لے کے گئے انصار سے، جو شروع میں مسلمان ہوئے مکہ والے، جو بعد میں بھی مسلمان ہوئے وہ انصار سے تو پہلے مسلمان ہوئے نا۔ تو جو مہاجرین کی فضیلت ہے وہ فضیلت ہے جو اللہ نے مقام مہاجرین کو دیا، انصار کے دلوں میں ان کے بارے میں رائے برابر بھی حسد نہیں ہے۔ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کی گواہی ہے۔
یہ مہاجرین سے محبت بھی کرتے ہیں اور مہاجرین کے جو فضائل ہیں ان سے ان کے دلوں میں تنگی بھی نہیں ہوتی، ان کے دلوں میں حسد بھی پیدا نہیں ہوتا۔ اصل میں مراد اس سے تو ہے کہ مال فے کا حقدار، پہلے تو اللہ نے عمومی بات کر دی، اللہ، رسول، قریبی رشتہ دار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یتیم، مسکین اور مسافر۔ اب یہاں کچھ گروہوں کو بطور خاص ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ انصار کے فضائل ہیں کہ انصار جو ہیں ایک تو مہاجرین سے محبت کرتے ہیں، اور نمبر 2 کہ وہ مہاجرین سے کسی قسم کا کوئی حسد نہیں رکھتے، یہ انصار سے کوئی حسد نہیں رکھتے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مہاجرین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا انصار کے بارے میں۔ دیکھیں، نہ انصار مہاجرین کے بارے میں کوئی حسد رکھتے تھے، نہ مہاجرین کے اپنے فضائل ہیں، زیادہ فضائل ہیں، کچھ فضائل انصار کے بھی ہیں۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار سے محبت ایمان والے رکھے گا، اور انصار سے بغض منافق ہی کر سکتا ہے، ایک مومن نہیں کر سکتا، یہ انصار کی فضیلت ہے۔ تو جو فضائل انصار کے ہیں مہاجرین ان سے حسد نہیں رکھتے، اور جو فضائل مہاجرین کے ہیں جو زیادہ ہیں انصار اس سے کوئی حسد نہیں رکھتے۔ اچھا، مہاجرین نے ذکر کیا ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب دیکھا کہ انصار جو ہیں وہ ہر ممکن طریقے سے ہمیں انہوں نے ویلکم کہا ہے، اور ہر ممکن طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کروا دی، تو انصار نے کہا اپنے مال آدھے آدھے بغیر کسی دل کے تنگی کے، اور یہاں تک انہوں نے کہا کسی کی 2 بیویاں ہیں، انہوں نے اپنے مہاجر بھائی سے کہا کہ میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، تم اس سے شادی کر لو۔ وہ انہوں نے ان کے لیے ہر قسم کی اصرار اور قربانی، اور مہاجرین آگے سے انہوں نے جو ہے وہ کہا ہم نے کچھ نہیں لینا۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف مہاجر تھے مکہ مکرمہ کے، ان کے جو انصاری بھائی تھے، ان کے انصاری بھائی نے انہیں کہا کہ سارا میرا آدھا مال لے لیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے، مجھے مارکیٹ کی راہ دکھا دو، تو میں خود مال کماؤں گا اللہ کے فضل سے، اور میں وہ استعمال کروں گا۔ انصار نے اپنا مال آدھے آدھے پیش کر دیے، مہاجرین آگے سے لیتے نہیں تھے۔ تو یہ ایک جو ہے وہ تربیت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اچھا، تو مہاجرین نے کہا انصار کے بارے میں، حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مہاجرین نے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول، ہم نے انصار جیسے لوگ دیکھے ہی نہیں کبھی، کسی کے پاس مال تھوڑا ہے کہ مال زیادہ ہے، وہ تو خرچ کرنے پر لگا ہوا ہے ہم پر، وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ مال تھوڑا ہے کہ زیادہ ہے، اس کو تنگی ہے یا اس کو آسانی ہے، وہاں پہ خرچ کر رہا ہے۔ ہمیں تو یہ ڈر ہے، مہاجرین کہنے لگے کہ سارا اجر یہی لے جائیں گے، ہمارے لیے تو اجر بچے گا ہی نہیں، قد خشینا ان یذهبوا بالاجر کلی، ہمیں تو ڈر ہے کہ یہ سارا اجر ہی لے جائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، نہیں، ٹھیک ہے ان کا بڑا مقام ہے، بڑی فضیلت ہے، لیکن تمہیں ایمان میں سبقت ہے، سارا اجر کیسے لے جا سکتے ہیں، فضائل تمہارے لیے بھی ہیں۔ فرمایا نہیں، ما اثنیتم علیہ ودعوتم اللہ لہم، جب تک تم ان کی تعریفیں کرتے رہو، جب تک تم ان کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہو، ایسا نہیں ہوگا۔ باقی اگر تم نے ان کے لیے تم نے ان کی تعریف کرنا اور ان کا شکریہ ادا کرنا چھوڑ دیا، انہوں نے تم پر احسان کیا ہے، تم نے ان کی تعریف کرنا چھوڑ دی، تم نے ان کے لیے دعا کرنا چھوڑ دی، پھر ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر تم ان کی تعریف کرتے رہو اور تم ان کے لیے دعا کرتے رہو تو یہ سارا اجر نہیں لیں گے۔ واضح سی بات ہے، مہاجرین کا اجر تو ان سے بھی زیادہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ان کو خنجر لگا اور جب وہ شدید مرض کی حالت میں تھے، انہوں نے عائشہ کے پاس بندہ بھیجا کہ جی مجھے جگہ مل سکتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ حضرت عائشہ نے کہا میں نے اپنے لیے رکھی تھی۔ اچھا، وہ جو حضرت عمر نے اس موقع پر کچھ وصیتیں کی حضرت عبداللہ بن عمر کو، دیگر صحابہ کرام کو، ان وصیتوں میں سے یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، یہ بھی ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا اوصل خلیفۃ من بعدی، میں اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو یہ وصیت کرتا ہوں، بالمہاجرین الاولین خیرا، کہ وہ پہلے مہاجرین کے ساتھ بڑا خیر کا معاملہ کرے، ان یعرف لهم حقهم، وہ مہاجرین کا حق جان لے، وان یحفظ لهم حرمتهم، جو ان کی حرمت ہے، جو ان کا مقام ہے، اس کی حفاظت کرے مہاجرین کی، واوصیہ بالانصار خیرا، اور میں اس کو انصار کے بارے میں بھی خیر کی وصیت کرتا ہوں۔ کون انصار؟ کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گھروں میں جگہ اختیار کی اور ایمان میں جگہ اختیار کی۔ حضرت عمر نے وصیت کی اپنے بعد آنے والے کو، یہ مال فے یہ فقراء مہاجرین کے لیے بھی ہے اور ان فقراء انصار کے لیے بھی ہے۔ ابھی آیت جاری ہے، وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ اس کو کل مکمل کریں گے۔ ایسی کوئی مثال نہیں ہے، کوئی مثال ایسی نہیں ہے، اور انہوں نے اعلیٰ ترین مثال پیش کی، اور جو فضیلت ان کی ہے وہ بعد والوں کی ہو نہیں سکتی۔ ایسی پیشکش تو صحیح حدیثوں میں موجود ہے، لیکن ایسا عملاً ہوا کہ نہیں، واللہ اعلم، یہ مجھے اس وقت نہیں پتا۔ چلیں وقت ختم ہو گیا، اسی پر بس کرتے ہیں۔
باقی انشاءاللہ کل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین.